الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري دانفي ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا غوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا مطلوبنا ومقصودنا ومصحوبنا ملجانا ومأوانا ابی القاسم محمد بن عبد الله وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجری وشمسی طالع بعد العشاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب جو گدائے در رسول ہے، جو گدائے در رسول ہے، جو نبی کے قدموں کی دھول ہے، اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے۔ یہ چاند جس کا ستارہ ہے، وہ ردائے زہرا بطول ہے۔ یہ دین جس نے بچا لیا وہ حسین کا ہی اصول ہے۔ جس زندگی میں علی نہ ہو وہ سراب دھوکہ و بھول ہے۔ اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریاء شہ ہر دو سرا سید المرسلین رحمت للعالمین قائد فوج اسلام اور دامغ جوش اسنام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میں دل کی اتھا گہرائی سے ان تمام احباب کا، دوستوں کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس مقدس مطہر مہینہ کی اس باوقار اور تاریخی محفل شریف میں میری حاضری کا ذریعہ بھی بنے
اور بغیر مبالغے کے مبارکباد کے مستحقین وہ تمام احباب ہیں جنہوں نے اس تقریب کا دامے درمے سکھنے انتظام و انصرام کیا۔ چونکہ یہ مہینہ بھی بڑا پیار اور محبت کا ہے، اس مہینے کے شب و روز بھی محبت والے، محفل کا انتظام و انصرام بھی محبت سے کیا، آپ تمام احباب بھی بڑی محبت سے پہنچے ہیں، تو ذہن میں بات ایک آتی ہے کہ کیوں نہ بات کا آغاز میں بھی محبت سے ہی کروں۔ آپ احباب نے محبت کی بہت سی داستانیں سنی ہوں گی، ممکن ہے کہ کوئی تو داستان محبت آپ کے ذہنوں میں آج کی ہو، کوئی آج سے 500 سال یا 1000 سال پہلے کی داستان محبت آپ کے اذہان و قلوب میں ہو۔ ساہیوال کی سرزمین سے ایک داستان محبت میں بھی سنانے آ گیا، اور یہ داستان محبت کوئی اب کی نہیں ہے، بلکہ یہ داستان محبت تب کی ہے جب اب تب اور سب نہ تھا۔ یہ داستان محبت الہیہ ہے۔ اللہ جل مجدہ ان کو کنزن مخفین کے حجابات میں تھا، اللہ نے چاہا کہ میں جان لیا جاؤں، میں پہچان لیا جاؤں، میرا محبوب ہو جو مجھے دیکھے، جسے میں دیکھوں، جو مجھے پکارے، جسے میں پکاروں، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا۔ اور یہ داستان محبت الہیہ یہاں رکتی نہیں ہے، ابھی تو داستان محبت الہیہ کے دیباچے کا آغاز ہوا ہے۔ پھر رب نے یہ چاہا کہ اب میرے محبوب کا حسن و جمال 400 دکھائی دے، تو پھر یہ کائنات وجود میں آئی، تو مصطفیٰ کے دامن رحمت کے وسیلے سے یہ سورج آتا ہے تو اسے تمازت و حرارت مل گئی، چاند کو ٹھنڈی چاندنی عطا فرمائی، ستاروں کو جگمگاہٹ ملی، دریاؤں کو روانی، سمندروں کو جولانی، پہاڑوں کو ہیبت تفویض فرما دی۔ پھر رب نے یہ چاہا کہ اب میرے محبوب کا حسن و جمال و کمال اب بے نقاب و بے حجاب ظاہر ہو جائے۔ جب یہ مرحلہ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیشانی آدم میں سجا دیا، اور یہ پاک طیب طاہر پیشانیوں سے ہوتا ہوا یہ نور محبوب خدا پہنچا ہے تو حضرت عبدو تک پہنچا ہے۔ اچھا یار، میں 400-450 کلومیٹر کی دوری سے آیا ہوں اور اب ذکر کرنے لگا ہوں حضور کے اجداد کا، اور یہ ذکر میں اکیلے نہیں کروں گا، آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں نے پوزیشن بدل لی ہے۔ وہ پاک طیب طاہر پیشانیوں سے ہوتا ہوا نور پہنچا تھا تو حضرت عبدو تک پہنچا۔ وہ نور حضرت عبدو نے عدنان کو دیا، عدنان نے موید کو دیا، موید نے نزار کو دیا، نزار نے مزر کو دیا، مزر نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوئش کو دیا، لوئش نے مرہ کو دیا، مرہ نے قصہ کو دیا، قصہ نے کلاب کو دیا، کلاب نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے وہی نور ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے وہی نور حضرت عبداللہ کو دیا، اور پھر یہاں سے وہ قوم پر پھوٹی اور پھول رونما ہوا، جس کی ولادت کی قسم قرآن نے وَبَالِدُوا وَمَا بَلَدْ سے ارشاد فرمائی، اور جس کے شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد سے ارشاد فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گل سنو یار، سیدھا سادہ انداز نہیں، ایویں آندا ہے نعرہ میں لوانا، گل ہوے ذکر ہوے خدا دا، ذکر ہوے خدا دے مصطفیٰ دا، تے تسی سینہ بند کر کے بیٹھو۔
नारा लवामा जवाब मिलेगा सीने के जोर के साथ, ईमानी कुव्वत के साथ, जोश और जज्बे के साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसको जरा आहिस्ता किया ताकि ये ना कहे कि खुद स्पीकर पे बोल रहा है, नारा आप लगवा रहा हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। ये हुई ना बात। अब बात करने का लुत्फ मुझे भी आएगा, बात सुनने का मजा आपको भी आएगा। भाई जिक्र तो है हबीबे किबरिया का कि जिसके हुस्नो जमालो कमाल की एक झलक पाने के लिए आशिकान तड़पते हैं, मचलते हैं। वो हबीबे किबरिया जिसे हुस्नो जमालो कमाल की इंतहाओं पर फाइज फरमाया गया, बल्कि हुस्न हुआ ही उस वक्त जब दामने रहमत का मुस्तफा से लिपट गया। आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता बरजीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तुजाते दीगरी। और वो अंदाज हजरत जबरील अमी ने बारगाह मुस्तफवी में जाकर अर्ज किया था, उन्हीं गुजारिशात को हजरत इकबाल ने अशार के कालम में ढाला। आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता वर्जीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तुजाते दीगरी। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आसमान की बुलंदियों पर रहा, मैं मशरिक और मगरिब को देखता रहा, शुमाल और जनूब को परखता रहा। या रसूल अल्लाह, मैंने बड़े बड़े हसी देखे, बड़े बड़े महजबी देखे, बड़ी बड़ी खूबियों वाले देखे, बड़े बड़े कमालात रखने वाले देखे। या रसूल अल्लाह, मैंने आदम को भी देखा, आदम की गिरिया और जारी को भी देखा, मैंने नूह को भी देखा, नूह के अंदाजे अदा को भी देखा, मैंने इब्राहीम को देखा, इब्राहीम के अंदाजे वफा को देखा, मैंने इस्माइल को देखा, इस्माइल के अंदाजे अदा को देखा, मैंने मूसा को देखा, मूसा के जाहो जलाल को देखा, मैंने ईसा को देखा, ईसा के दस्ते कमाल को देखा, मैंने यूसुफ को देखा, यूसुफ के हुस्नो जमाल को देखा। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे ये कहना पड़ा, आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता बरजीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तुजाते दीगरी। कुछ दोस्तों को अभी भी मालूम ना हो सका कि कहना क्या चाहते हैं, तो चलो मैं मुख्तसर बता दूं। जिब्रील ये कहना चाहते थे कि या रसूल अल्लाह, सारे हसीनों के हुस्न एक तरफ, सारे जमीलों के जमाल एक तरफ, कमाल रखने वालों के कमाल एक तरफ, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फ का इकबाल एक तरफ। आप जैसा हसीन नहीं देखा। ये बात दरमियान में आ गई इसलिए कि जब जिक्र मुस्तफा हो तो फिर सीनों को बंद ना रखें, खोल दें, इश्क बचले। इश्क तो घुंघरू बांध कर बाहर आए ना। अल्लाह जल्ला मजदूर ने इस कायनात को बनाया भी खूब, इसे सजाया भी खूब, और फिर निज़ाम कायनात को चलाया भी खूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के जिस सर्रे को, जौहर को खल्क किया, उसने सबसे पहले अल्लाह की तस्वीर बयान की। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, ये अल्लाह की तस्वीर बयान कर। चले बात और खोल कि जिसकी तारीफ कायनात का जर्रा जर्रा करे वो खुदा, और जिसकी तारीफ खुद खुदा करे वो खुदा का मुस्तफा। और मिदहते मुस्तफा हर साहिब ईमान ने की है अपने अपने अंदाज में, अपने अपने रंग में, अपने अपने ढंग में। मिदहते हबीब किबरिया करने वालों में अंबिया, रसूल,
یہ ترتیب ہے، ذہن میں ایک اور بات آتی ہے، بھائی آدم نے ذکر کیا مصطفیٰ کا، نوح نے ذکر کیا مصطفیٰ کا، ابراہیم ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کا، دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے 1,23,999 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول ہیں، ان کے اندر جو قدر مشترک ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ کی الوہیت کا درس دیا، اور دوسرا کہ ہر نبی نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے۔ مگر سوال ایک کا علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں، جسارت چاہ رہا ہوں، سوال ابھرتا ہے بھئی مصطفیٰ تو آئے ہیں سب سے آخر میں، بے سب ہوئی ہے سب سے آخر میں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت آتی آ جائے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی بات نبوت کی کرے گا تو وہ رذیل ہے، ذلیل ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ آئیں تو بے شک ہوئی ہے سب سے آخر میں، مگر مصطفیٰ کا ذکر آدم نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، شیس نے بھی کیا، ہر نبی نے کیا، وہ کیسے ہو گیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو عالم ارواح کا ایک چکر لگانا ہوگا۔ تیار ہیں؟ چلیں عالم ارواح کا ایک چکر لگا دیا۔ عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے ہیں، باقاعدہ 2 جلسے۔ ایک تھا جلسہ عام، جس میں حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح موجود تھی، تمام روحیں۔ تو وہاں پر توحید کے بارے میں جلسہ تھا، اور اللہ رب العزت نے جلسہ عام میں سوال کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں، اے پروردگار تو ہمارا معبود ہے۔ اس جلسہ عام میں آگ کی روح بھی تھی، میری روح بھی تھی، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر آخری انسان تک تمام ارواح کی، مگر نہ وہ منظر آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد، اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم عالم ارواح کی بات کو بھول گئے۔ مگر ایک اور جلسہ بھی تھا، وہ تھا جلسہ خاص، جس میں کوئی عام بندے کی روح نہیں، صرف انبیاء اور رسول ہیں، کوئی غیر نبی نہیں، کسی غیر نبی کی روح کو جرت نہیں تھی کہ اس جلسہ خاص میں آ جائے، اور وہ عالم ارواح میں ہوا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی ترتیب کو ذہن میں رکھا جائے، انبیاء اور رسول کی ارواح موجود ہیں، کسی کو معلوم نہ تھا کہ رب نے آج اکٹھا کیوں کر لیا، یقیناً ہر نبی دوسرے سے پوچھتا ہوگا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم صفی اللہ سے پوچھا ہوگا، بابا آج اللہ نے کیوں اکٹھا فرمایا، صرف انبیاء اور رسول کو بلایا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا ہوگا، سارے موجود، کسی کو معلوم نہیں کہ کیوں بلایا، مگر اتنے میں کچھ روایات ہیں کہ ایک تخت اتارا ہے، تخت آ رہا ہے، اور تمام انبیاء اور رسول ایڑیاں اٹھا کر اس تخت کو دیکھ رہے ہیں، ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ نگاہ اس تخت کی طرف ہے، تخت نیچے آتا جا رہا ہے۔ جب یہ سامنے آیا تو دیکھا کہ اس تخت پر بیٹھا ہے ایک واللیل کی زلفوں والا، ما زاغ البصر کی آنکھوں والا، ید اللہ کے ہاتھ والا، حسن و جمال و کمال کی انتہاؤں پر فائزہ۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اشارہ انداز اپنی شان کے مطابق یہ اعلان کیا تھا کہ اے انبیاء اور رسول، یہ ہے وہ میرا محبوب نبی، جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے نظام کائنات کو چلایا ہے۔ جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ ہم عام انسان تھے، ہم بھول گئے، مگر نبی آئے ہیں تو نبی نہیں بھولتا، نبی اور رسول بھولتے نہیں،
یہی وجہ تھی کہ آدم آئے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کا کیا ہے، نوح آئے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کا ہے، اور ہر نبی نے ذکر کیا، مگر پھر ایک سوال پھر آ گیا. عیب نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اعانت کرنا. بھئی ابھی تو مصطفیٰ آئے نہیں، ذکر پہلے سے ہو رہا ہے، تو پھر بات ایک ہی سمجھ آتی ہے. جس دور میں آدم آئے وہ دور آدم کا، مگر زمانہ مصطفیٰ کا ہے. زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے. مرحلہ تو وہ نا کہ ہر نبی نے ذکر کیا اپنے اپنے انداز میں. بھئی ہر صاحب ایمان نے انداز بدلے ہیں نا. کوئی نظم کی صورت میں، کوئی نثر کی صورت میں، اشعار کی صورت میں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ آواز بدعت رسول میں بریلی سے اٹھی تھی. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور فارس کے صحراؤں سے بھی آواز آئی، ہما آہوا نے صحرا سر خود نہاد برکف و امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. یا رسول اللہ، جنگل کے تمام غزال، جنگل کے تمام ہرن اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے آپ کی آمد کے منتظر ہیں. یا رسول اللہ، کبھی تو ہوگا آپ کا گزر ان جنگلوں سے ہوگا، آپ کو تردد نہ کرنا پڑے، کوئی تکلیف نہ ہو. تمام غزال اور ہرن اپنے سروں کو ہاتھوں میں اٹھائے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اشعار کی یاد آ گئی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق کی مدارج اور مراحل میں داخل ہو کر بڑے حسین شعر کہتے ہیں. گر یار من بے آیت جگر را کنم کباب، سر را پیالہ سازم خون را کنم شراب، تن را رباب سازم رگ ہائے تار تار، ہر تار می بگوید اے یار یار یار. اب ترجمہ بھی ذرا سن لیں تاکہ سرور کے آسمان پر پھر اور بلند پروازی ہو. عرض کرتے ہیں، گر یار من بے آیت، جب میرا محبوب آ جائے، اگر میرا محبوب آ جائے، میرا محبوب آئے تو صحیح. گر یار من بے آیت جگر را کنم کباب، تو اس کی آمد کی خوشی میں اپنے جگر کے کباب نہ تیار کرتا. سر را پیالہ سازم خون را کنم شراب. مرحلہ یہ ہے کہ میرا محبوب آئے تو صحیح، اس کی آمد کی خوشی میں اپنے سر کا پیالہ تیار کروں، اپنے خون کو پورا مشروب کی صورت اس میں اڈیل دوں. تن را رباب سازم رگ ہائے تار تار. لوگوں تم میرا حال پوچھنا چاہتے ہو تو میری کیفیت یہ ہے کہ محبوب آئے تو صحیح، اس کی جلوہ گری ہو تو صحیح، اس کی آمد کی خوشی میں میرا سارا بدن یہ رباب ہو جائے، اور اس بدن کی تمام رگیں اس رباب کی تاریں ہو جائیں. اور پھر جس تار کو ہاتھ لگایا جائے آواز ایک ہی نکلے، او میرے یار، او میرے محبوب، او میرے پیار. آئے تو صحیح. بدعت مصطفیٰ میں اپنے اپنے انداز ہیں، کیفیت ہوتی ہے. اج سکھ متراں دی مدھے بدھیری، اج سکھ متراں دی بدھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نوں میں جان آکھاں، جانا کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں. یہ مختلف افراد کے انداز ہیں پیار کرنے کے، محبت کرنے کے.
عزیز بیٹے نے بھی آپ نعت پڑھی، نعت شریف کی اشعار مختلف نعتیں پڑھتے رہے. کچھ کلام تو ہیں آج کے، کچھ آج سے 200-400 سال پہلے لکھے گئے، وہ کلام بھی ہیں. کچھ آج سے 50 سال پہلے کے کلام جو میں نے بھی پڑھے انہوں نے. مگر آپ اس محفل میں خوش گلو تو نہیں ہوں، کوئی ترنم نہیں ہے، اس میں صوت نہیں ہے، مگر دل تو ہے نا. دل میرا بھی چاہا کہ نعت سناؤں. اب میں حسن صوت کے ساتھ تو نہیں، ایک نعت شریف تھے 2 اشعار میں نے بھی پڑھے اور خطبہ میں پڑھے. اور جو اشعار میں نے خطبہ میں پڑھے ہیں یہ آج کے لکھے ہوئے نہیں، نہ ہی یہ اشعار آج سے کوئی 100 سال پہلے لکھے گئے، نہ ہی 500 سال یا 1000 سال پہلے یہ تحریر میں آئے، بلکہ یہ نعتیہ کلام اس کا ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنے گھر کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا. اور یہ نعتیہ کلام ہے حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ نے ذکر کیا ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. اے دنیا والو، ایک تمہارا آفتاب ہے اور ایک ہے میرا آفتاب. لنا شمس وللآفاق شمس. اے دنیا والو، ایک تمہارا آفتاب اور ایک ہے میرا آفتاب جو آفتاب نبوت رسالت ہے. وشمسی خیر من شمس السماء. دوسرے مصرے میں واو بمانا اور کے نہیں ہے، واو قسمیہ ہے. آپ قسم ارشاد فرماتی ہیں اللہ کی قسم اے دنیا والو، ایک آفتاب تمہارا جو آسمان کی بلندیوں پر روشن ہوتا ہے اور ایک ہے میرا آفتاب جو آفتاب نبوت رسالت ہے. اور اللہ کی قسم میرا آفتاب تمہارے اس آفاقی آفتاب سے کہیں زیادہ حسین ہے. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرِ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. علماء کی موجودگی میں ایک حساس اور نازک بات کرنے لگا. اصول یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے تو پھر اس کی دلیل بھی چاہیے. بغیر دلیل کے دعویٰ باطل ہوتا ہے. اور پہلے شعر میں حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعویٰ کیا، اور حق دعویٰ ہے، سچ دعویٰ ہے کہ دنیا والو، ایک تمہارا آفتاب، ایک میرا آفتاب جو آفتاب نبوت رسالت، میرا آفتاب تمہارے آفتاب کی آفتاب سے زیادہ بہتر ہے. یہ دعویٰ ہے اور صحیح دعویٰ. مگر کیا کریں کہ علم کلام کے قواعد اپنی جگہ پر، اصول اپنی جگہ پر، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اماں جی کوئی دعویٰ کریں اور ساتھ دلیل نہ ہو. اگلے ہی شعر میں اس کی دلیل بھی عطا فرما دی. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرِ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. اے دنیا والو سنو، یہ دعویٰ جو کیا ہے سچ دعویٰ ہے. یہ بات اس لیے کہی اس لیے کہ تمہارا آفتاب جو آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، نصف النہار پر آتا ہے، پورے عروج اور جوبن پر ہوتا ہے، مگر پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے. جو ہی شام ہوتی ہے تو یہ غروب ہو جاتا ہے. تمہارا آفتاب طلوع ہوا، غروب ہوا، مگر میرا آفتاب جو آفتاب نبوت اور رسالت ہے یہ تو رات کی تاریکیوں میں بھی جگمگاتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چونکہ صاحبان ذوق ہیں، ادب کی بڑی حسین سرزمین ہے یہ ساری، اور ادب سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب محبوب کا ذکر کیا جائے نا اشعار میں، اس میں استعارات ہوتے ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں، کنائے ہوتے ہیں. اور جب بھی محبوب کا ذکر ہو تو محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر چاند کا ہوتا ہے، چاند کی ٹھنڈی چاندنی کا ہوتا ہے، کسی دریا اور دریا کی روانی کا ہوتا ہے، گلاب کا ہوتا ہے، گلاب کی مہکار کا ہوتا ہے. مگر کسی نے بھی اشعار میں اپنے محبوب کو سورج کہہ کر نہیں پکارا، آفتاب نہیں کہا، مگر اماں جی نے فرمایا ہے. اور آپ کا فرمانا حکمت سے
سے خالی نہیں. اور آج کیوں نہ ذرا غواصی کر لیں, کیوں نہ ذرا غوطہ زنی کریں, معلوم تو کریں کہ اماں جی نے حضور کو آفتاب فرمایا تو کیوں فرمایا؟ آفتاب نبوت و رسالت. اشعار. بات یہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ایک فقہ کے مسئلے کو جاننا ہوگا. فقہ کا ایک مسئلہ ہے, علماء بیٹھے ہیں کہ زمین کچی زمین ہے جہاں پر ہم چلتے پھرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں. اس کچی زمین پر کہیں بول و براز ہو جائے, غلاظت آ گئی, کسی نے بول کر دیا, پیشاب کر دیا, اب فقہا یہ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں زمین ناپاک ہو. اس زمین پر اب تم تیمم نہیں کر سکتے, اب تم یہاں پر نماز ادا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ زمین ناپاک ہے. اسے پاک کیسے کریں؟ کیا پانی سے زمین کو دھو دیا جائے؟ اگر کچی زمین ہے اس کو دھویا جائے تو وہی غلاظت اور پھیل جائے, یہ پاک نہ ہوئی. فقہا کہتے ہیں کہ زمین کو اگر پاک کرنا مقصود ہے نا تو لوگوں ذرا انتظار کرو سورج کے طلوع ہونے کا. جب سورج طلوع ہو جائے, اس سورج کی کرنیں زمین کے سینے پر آئیں, اس سورج کو رحم آ جائے اس زمین پر, اور یہ اپنی کرنیں زمین پر پھینکے, اس زمین کی سطح خشک ہو جائے, بولو براز خشک ہو گیا, زمین خشک ہو گئی. اب فقہا سے پوچھیں جی اب کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں بھائی اب زمین پاک ہے, اب زمین پاک ہو گئی سورج کی تمازت و حرارت سے. سورج نے اپنی کرنیں زمین پر ڈالی, زمین کو پاک کر دیا. اب یہاں پر تم تیمم کر سکتے ہو, نماز ادا کر سکتے ہو. بھئی یہ 9.5 کروڑ میل کی دوری پر ہے یہ سورج. بھئی جس طرح یہ زمین ناپاک ہوتی ہے, یہ دل بھی تو ایک زمین ہے نا, یہ دل کی سب زمین بھی ناپاک ہو جاتی ہے گناہوں کے غلاظت کے ساتھ. بد کرداریوں بے حیائی کی غلاظت اس دل کی سب زمین کو بھی ناپاک کرتی ہے. تو اب کیا کیا جائے, اسے پاک کیسے کریں؟ بھئی اگر یہ ہماری دھرتی پر رحم آتا ہے اس سورج کو, وہ 9.5 کروڑ میل کی دوری سے اپنی کرنیں اس پر ڈالتا ہے, اسے پاک کر دیتا ہے, تو یہ جو گنبد خضرا کے مکی ہیں, جو آفتاب نبوت اور رسالت ہیں, جب ان کی نگاہ کرم اور نگاہ ناز آ جاتی ہے تو دل کی سرزمین بھی پاک ہو جایا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید, حق فرید. ایک پہلو تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ آفتاب اس لیے فرمایا لنا شمسن وللآفاق شمسن, یا پھر حکمت اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو محسوس ہوتی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج کی آمد کی خبر ہو جاتی ہے. جب صبح صادق ہوتی ہے ابھی سورج نے آنکھ دکھائی نہیں, نقاب ہٹایا نہیں, جلوہ دکھایا نہیں, ابھی سورج طلوع ہوا نہیں, مگر ایک صبح صادق ہوتی ہے, ایک لہر سجتی ہے, لوگ جانتے ہیں کہ بھئی کچھ ہی دیر کے بعد اب سورج طلوع ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورج کی آمد سے پہلے سورج کی آنے کی خبر مل جاتی ہے. اب مصطفیٰ آفتاب نبوت و رسالت ہے, آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کے چرچے تو ہو چکے تھے. ہر نبی نے, ہر رسول نے, ہر صاحب ایمان نے تذکرہ کیا ہے, مگر آج عشق و محبت اور پیار اور ناز کی اس محفل میں ایک اور شخص یاد آ رہا ہے جو مصطفیٰ کی آمد سے 1000 سال پہلے اس دنیا میں تھا. اور یہ شخص نہ تو کوئی نبی ہے, نہ کوئی رسول ہے, نہ کسی نبی رسول کا یہ صحابی ہے, نہ ہی کوئی مقام ولایت پر ہے, مگر کیا ہے کہ عشق کا ناگ اسے ڈس چکا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات اور تذکرہ کرنے لگا ہے. ابھی مسیح علیہ السلام کی تشریف نہیں لائے. یمن کا بادشاہ طبع اس کا نام ہے, ہجری خاندان سے. اس کے ذہن میں ایک سودا سما گیا
کہ آدھی دنیا پر کیسر کی حکمرانی ہے، آدھی دنیا پر کسرا کی حکمرانی ہے۔ یہاں پر اگر میری حکمرانی ہو جائے عرب کی سرزمین پر، اس نے اپنے وزراء کو بلایا، مشیران کو بلایا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ عرب کی سرزمین پر میرا جھنڈا لہرائے، میرا سکہ چلے، بتاؤ کہ سب سے پہلا حملہ کہاں جا کر کرو۔ اس کے وزراء، مشیران اور جرنیلوں نے نقشے بچھا لیے، سر جوڑ لیے، مشاورت شروع ہو گئی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اے بادشاہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکمرانی پوری عرب دنیا پر ہو جائے تو سب سے پہلے جا کر حملہ یثرب پر کرو، یثرب کی سرزمین کو اپنی مسائی بناؤ، فتح کرو، چھاؤنی بناؤ، پھر دھیرے دھیرے بڑھتے رہنا، یہ پورا عرب تیرے زیر ندیم ہوگا۔ اپنے وزراء اور مشیران کی مشاورت کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو ساتھ لیا اور سینکڑوں میل کی مسافت طے کی، جنگل بیلوں سے گزرا، بیابانوں سے، صحراؤں سے گزرا۔ جب یثرب کے قریب پہنچا تو یثرب کے بادشاہوں کو معلوم ہو گیا کہ یمن کا بادشاہ طوبہ آ رہا ہے حملہ کے لیے۔ اس وقت یثرب شہر ایک قلعے پر مشتمل تھا، اس کے لوگوں نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بادشاہ نے آتے ہی بڑی نفرت سے اس قلعے کو دیکھا اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بھی تیر اندازی کرو، شام تک قلعہ فتح چاہیے۔ اس کے فوجیوں نے تیر اندازی کی، اپنے تیروں کے آگے آگ لگا کر شہر کو جلانے کی کوشش کی۔ شہر جل رہا ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اندر سے چیخو پکار ہو رہی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب تک یہ حملہ آور فوجی قلعے کی دیوار کے قریب نہ جاتے وہاں سے کوئی جوابی حملہ نہ ہوتا۔ صبح سے شام ہو گئی، یہ لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ قلعے کا چھوٹا دروازہ کھلا، 6 افراد یثرب شہر سے باہر آئے۔ ان 6 افراد نے اپنے سروں پر کھجوروں کے تھال رکھے ہوئے ہیں، کندھوں پر پانی کے مشکیزیں ہیں، چلتے ہوئے سیدھا حملہ اور فوجیوں کے خیموں میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے یمن کے فوجیوں بڑی دور سے آئے، یمن کے فوجیوں بڑی دور سے آئے ہو، بادشاہ نے تمہیں آرام نہ کرنے دیا، آتے ہی تمہیں تیر اندازی پر لگا دیا، یقیناً تمہیں بھوک لگی ہوگی، ہمارے شہر کی کھجوریں بڑی میٹھی ہیں، کھجوریں ہمارے شہر کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہے، تمہیں پیاس لگی ہوگی، مشکیزوں میں پانی ہے کہ پانی پی لو۔ طوبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بلاؤ نا ذرا انہیں میری طرف۔ ان 6 افراد کو بلایا گیا، طوبہ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کس ارادے سے آئے ہو جانتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ اے یمن کے بادشاہ طوبہ تیرا نام ہے، ہمجری خاندان سے ہو، تم حملے کے لیے آئے، ہمارے شہر پر قبضہ جمانا چاہتے ہو، ہمارے سروں کو تن سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہمارے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، ہماری بیویوں کو تم بیوہ اور لونڈیاں بنانا چاہتے ہو، سب جانتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب سب جانتے ہو تو کیا تمہیں لڑنا نہیں آتا؟ اتنے بزدل میدان میں اترتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم مرنا اور مارنا بھی جانتے ہیں، ہمارے بچے تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوتے ہیں، بہادری میں ہمارا سامنے کوئی نہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی تلواریں لے کر، نیزے لے کر میدان میں اترے، جب تمہاری فوجیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو بہت سے تمہارے فوجی مریں گے، بہت سے ہمارے فوجی مریں گے، اور ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا بھئی یہی تو بزدلی کہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ بادشاہ موت سے نہیں ڈرتے، معاملہ عشق کا ہے، معاملہ تو پیار کا اور محبت کا ہے۔ اس نے کہا بھئی میدان کارزار میں پیار کہاں، محبت کہاں، مربت کہاں، مبدل کہاں، عشق کہاں؟ کون سی باتیں کرتے ہو؟ دشمن سر پہ آیا ہو اور تم عشق کی بات کرو؟
معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اب وہ ذکر کرتا ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سن لیجئے. اس نے کہا کہ اے بادشاہ ہم نسلاً یہودی ہیں. میرا دادا یہودی عالم تھا, تورات اور زبور کا بہت بڑا عالم. اس نے تورات میں پڑھا, زبور میں اشارے جانے, علماء سے سنا, سینہ بسینہ پہنچنے والی باتیں اس تک پہنچی کہ اللہ رب العزت کو نبی آخر الزمان سے بڑی محبت ہے. اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے تو نبی آخر الزمان کے لیے. جب میرے دادا نے اس نبی آخر الزمان کے تذکرے تورات اور زبور میں پڑھے, علماء سے سنے, تو میرے دادا کو اس نبی سے عشق ہو گیا. وہ تو تذکرہ کرے اسی نبی کا, بات کرے اسی نبی کی. پھر اس نے تجسس کے ساتھ کہ بھئی وہ آخری نبی آئے گا کہاں پر, تلاش شروع کی, نشانیاں ڈھونڈنا شروع کی, تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آخری نبی عرب کے صحراؤں میں آئے گا, جہاں کھجوروں کی بہتات ہوگی, جہاں پانی کے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ہوں گے. تو اے بادشاہ میرے دادا نے شام کے علاقے کو چھوڑا اور عرب کے ان جنگلوں میں, ریگزاروں میں, صحراؤں میں گھومنا شروع کر دیا. میرا دادا بستی بستی گیا, کریا کریا, نگر نگر گھوما. اس نے ہر علاقہ دیکھا, وہ تمام نشانیاں جو نبی آخر الزمان کے شہر کی نشانیاں تورات اور زبور سے اور قدیم علماء سے سنی تھی اور مخطوطات میں ملی تھی, وہ تمام نشانیاں ملی تھی تو اسی یثرب شہر میں ملی. جب معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان یہاں آئے گا تو میرے دادا نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, مال منال کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا, صحراؤں, بیابانوں, جنگلوں کو پار کرتے ہوئے میرے دادا نے آ کر سکونت کسی یثرب میں اختیار کیا. صبح کہتے ہیں کہ اچھا بھی تیرا دادا تو واقعی عاشق ہے. اس نے کہا تو پھر کیا تیرے دادا نے اس نبی کی زیارت کر لی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, میرا دادا اس کے انتظار میں رہا, دن رات تڑپتا تھا, مچلتا تھا, مگر اس نبی آخر الزمان کی زیارت نہیں ہوئی. جب مرنے لگا تو میرے دادا نے وصیت کی, میں مر جاؤں تو میری قبر اسی شہر میں بنا دے. اچھا تو یقیناً پھر تیرے باپ نے اس نبی کو دیکھ لیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ اس نبی کے انتظار میں رہا, اس کی محبت میں گرفتار تھا, وہ بھی بات بات پر روتا تھا. جب کبھی نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہوتا تو وہ تلاش کر کر کے لوگوں کو بلا بلا کر اس نبی کی بات چھیڑا کرتا تھا. مگر میرے باپ کو بھی یہ نصیب نہ ہوا کہ اس نبی کی زیارت کرے. جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری قبر میرے باپ کی قبر کے ساتھ اسی شہر میں بنا دے. اس نے کہا اچھا بھی دو تو گئے, اب تم تیسرے ہو تو کیا نبی آخر الزمان کی زیارت تم نے کر لی؟ اب کہتا ہے کہ بادشاہ اسی لیے تو زندہ رہنا چاہتے ہیں, ابھی دیکھا نہیں, اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں, ورنہ لڑنے مرنے مارنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے کہا بھائی وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے, اگر تیری زندگی نے وفا نہ کی تو پھر. تو اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی کہ میں مروں تو میری قبر بھی اسی شہر میں میرے باپ اور دادا کی قبر کے ساتھ بنا دینا. اس نے کہا عجیب نسل سے ہو, عجیب بندے ہو, بھئی 3 نسلوں سے انتظار کر رہے ہو, وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے, مرتے جا رہے ہو, تہے خاک پہنچتے جا رہے ہو, نہ جانے کب آئے. اب ذرا اس عاشق کا جواب بھی سنیے گا. اس نے کہا بادشاہ اے توبہ, وہ اللہ کا نبی جب بھی آئے, وہ آئے 100 سال کے بعد, وہ آئے 500 یا 1000 سال کے بعد, آئے گا تو اسی شہر میں آئے گا, چلے گا تو اسی شہر میں چلے گا. جب وہ چلے گا تو اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اور مٹی جب ہماری قبروں پر پڑے گی, ہماری روحوں کو چین اور قرار آ جائے گا. یہ بھی محبت بھری داستان. بات چلی تھی لنا شمس والی آفاق,
جو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تذکرے ہیں. اب بادشاہ نے یہ باتیں سنی نا، ایسا عاشق اس نبی کی محبت میں اتنا گرفتار، یہ بھی اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، اور اگلی نسلیں بھی تیار. اب اس کے دل کی دنیا میں پلٹ گئی. یہ کہتا ہے کہ اے یہودی علماء سنو، میں طبا ہجری خاندان کا شخص، یمن کا بادشاہ، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی فوجی تمہارے اس شہر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، مگر میری ایک درخواست ہے، اس شہر کو جو نبی آخر الزمان کا شہر ہے، اس شہر کو مجھے ایک مرتبہ اندر سے دیکھنے ہے. سبحان اللہ. میری حسرت نہ رہے اس محبوب خدا شہر کو دیکھ نہیں پایا. اب یہودی علماء نے سر جوڑے، مشورہ کے بعد اس نے کہا بادشاہ آؤ دیکھو، مگر شرط ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اسلحہ بردار نہ ہو، کوئی تلوار والا، نیزے والا، کنجر والا، تمہارے ساتھ اسلحہ بردار نہ ہو، آؤ اور شہر کو دیکھو. بادشاہ نے کہا مجھے منظور. ان کے ساتھ چلنے لگا تو اس کے وزیروں نے روکو، بادشاہ ذرا رک تو صحیح، شہر تو صحیح. بھئی یہ جانتے ہیں کہ تو یمن کا بادشاہ ہے. بادشاہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قلعے میں لے جائیں اور اندر جا کر قتل کر دیں، ہم کیا کریں گے؟ آپ نہ جائیں، خطرناک ہو سکتا ہے. طبا نے کہا اے میرے وزراء، کیا تم نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا نہیں؟ ان کی آنکھوں میں غور سے دیکھو تو صحیح. ان کی آنکھوں میں سوائے عشق اور محبت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ قاتل نہیں ہوتے، اور عشاق تو خود مقبول ہوا کرتے ہیں. مجھے جانے دو. یہ گیا، دروازہ کھولا گیا، اس کے وزراء مشیران قلعے کے اندر داخل ہو گئے. علماء چلے گئے، طبا بھی باہر کھڑا. لوگوں نے کہا اے بادشاہ، پہلے شوق تھا دیکھنے کا، جب دروازہ کھول دیا تو شہر کے اندر آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار ٹھہرو تو صحیح، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا یہ شہر کس کا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ شہر ہے نبی آخر الزمان کا. اس میں داخل ہونے سے پہلے مجھ طبا کو اپنے جوتے تو اتار لینے دو. جوتوں کو باہر اتارا، سر جھکائے ہوئے جب اندر داخل ہوا تو دل کی دنیا تو پلٹ چکی تھی. اب آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، روتا ہے، تڑپتا مچلتا ہوا، کبھی مدینہ کی یثرب کی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی کسی درخت سے لپٹ کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے شہر کی در و دیوار، گواہ رہنا کہ طبا آیا تھا. میں تو رہوں یا نہ رہوں، مگر تم دیکھو گے کہ نبی آخر الزمان آیا ہے، اور خدارا میری گواہی دے دینا کہ اس نبی آخر الزمان کے شہر میں طبا بھی آیا تھا. اسی طبا نے تاریخی حوالے سے ایک بات کرنے لگا. اسی طبا نے 2 منزلہ مکان اسی یثرب شہر میں بنوایا، ایک نیچے منزل، ایک اوپر منزل. اور یہودی عالم کو بلا کر کہا کہ بھئی اس مکان میں اب تم رہو گے. ساتھ ایک خط لکھا، صحافتہ میں خط کی تفصیل موجود ہے. خط لکھا اور اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اللہ کے نبی کی طرف طبا کا سلام. اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں نے آپ کا جمال پایا نہیں، میں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل نہیں کیا، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھے بنا آپ پر ایمان لایا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا. اے اللہ کے نبی، گزارش ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار امتیوں کو جگہ دیں تو خدا را مجھ طبا کو بھی یاد رکھیں. یہ خط ایک لکھا، لکھنے کے بعد بند کیا، مہر لگائی اور اسی یہودی عالم کو تھما دیا کہ یہ مکان بنا دیا ہے اس نبی آخر الزمان کا مکان ہے، اس پہ رہو. جب وہ آئیں تو یہ خط امانت ہے اس نبی کی، اور یہ خط اس تک پہنچانا. اگر تیری زندگی میں آ جائے تو تو دے دے، تیری زندگی وفا نہ کرے تو بیٹے کو دینا، تیرا بیٹا اپنے بیٹے کو دے، حتیٰ کہ یہ امانت اس نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پہنچنی چاہیے. اب یہی خط طبا کا
1000 سال کی مسافت طے کرتے کرتے، منازل طے کرتے کرتے نسل در نسل پہنچا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی یہودی عالم کے نسل سے. اور جو سیرت کی اکثر کتابوں میں بلکہ تمام کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے. بھئی یہ تاریخی حقائق سے بات درست نہیں. مصطفیٰ ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے بلکہ ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا. وہی مکان جو قبا نے 1000 سال پہلے بنوایا تھا. بھئی ابو ایوب انصاری تو چوکی داری کر رہے تھے، مالک تو آنے والے تھے. جب مصطفیٰ مدینہ میں آئے قبا کے مقام پر ہے تو معلوم ہو گیا کہ بھی مکہ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں، بات نبوت کی کرتے ہیں، بات رسالت کی کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے یاد کیا جو نسل در نسل سے چلا آ رہا تھا، وہ خط نکالا، پتہ نہیں کسی کاٹ کی پیٹی میں رکھا ہوگا، سنبھال کر نکالا اور قاصد کو بلایا. انشاءاللہ ادھر آؤ، یہ امانت ہے، یہ جاؤ بارگاہ مصطفی رسول اللہ کے پاس جانا، یہ خط چھپا لو، اس کو عبا کے اندر رکھو، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، اور اس وقت تک یہ خط نہ دینا جب تک کہ وہ طلب نہ کریں. اب قاصد نے وہ خط اپنی عبا کے اندر رکھا، عبا کے بند باندھ دیے اور چلا سیدھا بارگاہ مصطفی کی طرف. اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کتار اندر کتار بیٹھے ہیں، حضور ارشادات فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. حضور کی نگاہ اس قاصد پر پڑی، جو ہی قاصد کو دیکھا تو آپ مسکرا کر صحابہ سے فرماتے ہیں بھائی ذرا رستہ دے. درمیان سے رستہ بنوایا اور اس قاصد سے کہا چلے آؤ سیدھے. اب یہ قاصد وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی درمیان سے چلا، عبا کے بندھے ہوئے، اس نے کہا کچھ نہیں، بتایا کچھ نہیں، اشارہ نہیں کیا. مصطفیٰ کے قریب آیا، خاموش ہے، ابھی بولا نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں لاؤ نا ہماری امانت. امانت پیش کی گئی، خط پڑھا گیا، صبح کے لیے دعا فرمائی گئی. لنا شمس وللآفاق شمس، اے دنیا والو ایک تمہارا آفتاب اور ایک ہے میرا آفتاب. آفتاب کیوں تھا؟ یا تو پھر آفتاب کہنے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ذمہ دار بندے، آفتاب طلوع ہوا، رات سردی پڑے، انگوریاں مرجھا جاتی ہیں، یوں ہی سورج کی پہلی کرن آتی ہے نا تو مرجھائے ہوئے پودوں کے سر اٹھنا شروع ہوتی ہے، تندرستی محسوس ہوتی ہے. اور حضور ہیں آفتاب نبوت رسالت. آپ کی کرم نوازی کی نگاہ جس پر پڑ گئی، کرم نوازی کا نور کی جھلک جس پر آ گئی، وہ بیمار تھا تو تندرست ہو گیا. اس بات کی وضاحت کے لیے پھر ایک اور ذہن میں بات آ گئی، اور یہ ہے القصائص الکبریٰ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تنگی دامن وقت پیش نظر ہے، بات کو سمیٹ رہا. قبیلہ ہے بنو سعد. اچھا تسی روشی پڑھ لو تو میں پانی پی لوں تاکہ 10 منٹ کے اندر گفتگو مکانی ہے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ. قبیلہ ہے بنو سعد، مکہ سے ذرا کچھ فاصلے پر. ایک صبح اس بنو سعد قبیلے میں بڑی ہلچل، کچھ خواتین بڑی تیزی سے آ رہی تھی جا رہی تھی، سواریوں کے کچاوے باندھے جا رہے تھے. ایک کمزور سی اسی قبیلے کی خاتون آئی، کمزور سی، آ کر پوچھتی ہے کہ سہیلیوں کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہی ہیں مکہ کی طرف. وہاں پر جو سرداروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو گود لیں گی، ہمارا گزر بسر اچھا ہوگا. اس کمزور سی خاتون میں بیمار تھی، اس نے کہا کہ انتظار کرو تو ساتھ مجھے لے چلو، کوئی ایک بچہ میں بھی گود اٹھا لوں.
اسے کہا نہ تجھے کیسے لے چلے، کیونکہ تو بھی کمزور اور تیری سواری بھی کمزور، ہم تیرے ساتھ تجھے ساتھ لے کر چلے، ہماری تو رفتار کم ہوگی۔ اب یہ خواتین بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھی اور سواریوں پر چلی مکہ کی طرف۔ یہ جو پیچھے رہ گئی، یہ جو بیمار تھی، یہ جو کمزور اور لاغر تھی، جس کی سواری بھی کمزور، جو ذرا چلتی تھی سواری تو اس کی ٹانگیں ٹکراتی، تاریخ اس خاتون کو جانتی ہے تو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث کو بلایا، کہا کہ بھی میں بھی چاہتی ہوں کہ چلو مکہ میں کوشش کر لیتے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی بنو سعد سے چلے، ظاہر ہے اپنی سواری پر دراز گوش چلے، اور دھیرے دھیرے جب یہ حلیمہ سعدیہ اور حارث مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ میں پہلے پہنچنے والی خواتین دوسری دائیوں نے خواتین انہوں نے بچے گود میں اٹھائے ہوئے اور باہر آ رہے ہیں۔ آتے ہی حلیمہ کو دیکھا اور مسکرا کر کہتی ہے کہ حلیمہ یہ دیکھو، فلاں سردار کا بیٹا میری کوئی، فلاں تاجر کا بیٹا اس کے پاس، فلاں امیر کا بیٹا اس کے پاس، فلاں شیخ کا بیٹا اس کے پاس، تمام امراء کے بچے گنوا دیے، اور نظروں ہی نظروں میں مسکرائیں گی۔ حلیمہ خاموش، اور ساتھ ہی وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے حلیمہ تم پریشان نہ ہونا، اب یہ نہ سوچ لینا کہ ہم نے مکہ میں تمام سرداروں کے بچے ہم نے لے لیے، ایک بچہ تیرے لیے چھوڑ آئی ہے، جاؤ اس بچے کو گود لو۔ اور ساتھ ہی طنزیہ انداز میں کہتی ہے کیا ہوا، وہ یتیم ہے تو کیا ہوا، چلو تمہیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ اللہ کی قسم، واللہ خدا کی قسم وہ خواتین نہیں جانتی تھی کہ اب ذکر کس کا ہو رہا ہے، کیونکہ جس گود میں اس درے یتیم نے آنا تھا اسے کچھ نہ کچھ نہیں، کائنات کا سب کچھ مل جانا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں مختصر سے بات کرتا ہوں۔ حلیمہ گردن جھکائے مکہ میں داخل ہوئی، حضور کے دادا جان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے فرمایا گھر میں بیٹی سے مل لو۔ گھر پہنچی تو سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کمرے میں بیٹا ہے۔ حلیمہ سعدیہ، کتاب ہے القصائص الکبریٰ، لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ ہیں جنہیں زندگی میں 100 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، دید میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ آپ کو جیتی جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اور 100 مرتبہ سے زائد مرتبہ ہوئی۔ وہ جلال الدین سیوطی انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حلیمہ کا قول ہے، حلیمہ کہتی ہے کہ لوگوں جب میں صحن سے کمرے کی طرف گئی، کمرہ کھولا تو سب سے پہلے تو ایک مہکار نے میرا استقبال کیا، اور میں نے زندگی میں ایسی بہترین مہکار کبھی سونگھی نہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا نا تو حضور جو چھوٹی شیر خارگی کی عمر میں ہیں، بستر پر پڑے ہیں اور مسکرا کر حلیمہ کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ یہاں پر القصائص الکبریٰ خاموش ہے، مگر میرا ذوق بولتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس وقت حضور شیر خارگی کی عمر میں تھے، بستر پر ہیں، مسکرا کر حلیمہ کو دیکھ رہے تھے اور نظر ہی نظر میں فرما رہے تھے حلیمہ آ گئی ہو نا، حلیمہ آ گئی نا۔ اور وہ جو خواتین کہتی تھی نا کہ تمہارے لیے چھوڑ آئی، بات یہ تھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو پسند نہیں کیا، بات یہ تھی کہ مصطفیٰ نے دراصل حلیمہ کو ہی پسند کیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی، اتنا حسین چہرہ، میں نے حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ذکر کرتی ہے کہ لوگوں جو ہی میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا، اللہ کی قسم مجھے سینے کی ساری بیماریاں ختم ہوتی محسوس ہوئی، میرے سینے میں جیسے دودھ چھلک کر آ گیا، میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ تو بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ میں نے خود کو تندرست محسوس کیا، میں نے سینے سے لگایا، اماں جی سے اجازت دی کہ اماں جی اجازت دے دے میں لے جاؤں، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب باہر آئی تو خیال آیا کہ بھی لوگ دور دراز سے آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں،
تو میں بھی اب آئی کہ چلو ایسا کرتی ہوں کہ اس بچے کو لے کر صحن حرم میں جاتی طواف کرتی ہوں، اسے بھی برکت مل جائے گی۔ اب اس نیت سے حلیمہ سعدیہ نے حضور کو اٹھایا، صحن حرم میں آئی، کچھ بت بیت اللہ کے اندر تھے اور کچھ صحن حرم میں۔ حلیمہ کا قول ہے کہ میں حضور کو لے کر جس بت کے قریب سے گزرتی وہ انبے منہ گر جاتا، پہلے کے پاس سے گزری پہلا گرا، دوسرے کے پاس سے گزری دوسرا گرا، لوگ بھاگ کر آئے کہ ہمارے خداؤں کو گرا رہی ہے، مگر میرا اور بتوں کا فاصلہ بڑا تھا۔ جب طواف پورا ہونے کے بعد حلیمہ کے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ حلیمہ کہتی ہے خیال آیا کہ یہاں پر حجر اسود ہے، وہ کالا پتھر جو بیت اللہ کے ایک کونے میں ہے، لوگ اسے چومنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور میں ایسا کرتی ہوں کہ لوگ جو برکت کے حصول کے لیے اسے چومتے ہیں، میں بچے کو دیکھے اس کی ہونٹ حجر اسود کے قریب لگا دوں۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود اس کے ہونٹوں کے ساتھ حجر اسود لگے گا نا، یہ ہونٹ لگا لے گا، چوم لے گا، اس بچے کو برکتیں مل جائیں گی۔ اب حلیمہ قول حلیمہ کا ہے، کتاب میں نے بتا دیا الخصائص الکبریٰ، لکھنے والا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حلیمہ کا قول ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا، گود میں اٹھایا، چلتے ہوئے حجر اسود کے قریب آئی۔ اے لوگوں، میں نے دیکھا کہ ابھی مصطفیٰ کے لبوں کا اور حجر اسود کا فاصلہ موجود۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، نگاہوں سے دیکھا کہ ابھی فاصلہ موجود، کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو چومتا ہے۔ جب حلیمہ نے یہ منظر دیکھا کہ بھئی لوگ تو چومے حجر اسود کو اور حجر اسود چومے اس کے لبوں کو، جس کا مطلب ہے کہ حلیمہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ تیری گود میں یہ آ گیا، سینے سے لگایا، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف چلی اور ساتھ گردنیں گھما کر دیکھ رہی ہے کسی نے یہ منظر دیکھا تو نہیں، اور حضور کو سینے سے لگائے ہوئے حارث کے قریب آئی۔ حارث سے اس نے کہا حارث اٹھو جلدی سے، یہاں سے چلو، تمہیں راستے میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا منظر دیکھے ہیں، ایک مرتبہ یہاں سے نکلو۔ حلیمہ کا قول ہے کہ جب میں سواری پر بیٹھی تو وہی سواری جو بڑی دبلی پتلی اور کمزور تھی، جو ہی مصطفیٰ کو لے کر سواری پر بیٹھی تو لوگوں مجھے سواری فرما محسوس ہونے لگی۔ حضور اوپر ہے۔ اب ایک حصے میں حلیمہ بھی ہے اور اس کا شوہر حارث۔ حلیمہ نے حضور کو سینے سے لگایا ہے، دوسرے ہاتھ سے کچاوا تھاما ہے۔ اسی سواری نے پہلے رفتار تیز کی، اور تیز کرنے سے قبل پہلے تو تھا نا اس کو لگامیں موڑی جاتی تھی دائیں اور بائیں، جو ہی مصطفیٰ کو لے کر حلیمہ بیٹھی نا تو اس سواری نے پہلے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ سر کو جھکایا، اور اس کے بعد بنا مہار کسی کے موڑے، لگام موڑے، اس سواری نے اپنا رخ بنو سعد قبیلے کی طرف کر لیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ سواری اب منزلیں پہچاننے لگی۔ حلیمہ بھی خاموش ہے، حارث بھی خاموش۔ سواری نے رفتار پکڑنا شروع کر دی، دل کی چال چلی۔ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اور قریب کیا، سواری نے رفتار بڑھائی، حلیمہ نے کچاوے کو مضبوطی سے تھاما، سواری نے رفتار اور تیز کی، حتیٰ کہ یہاں تک یہ رفتار اتنی تیز ہوئی گویا کہ جیسے ہوا کے دوش اڑی جا رہی ہے۔ حلیمہ بھی خاموش ہے، حارث بھی خاموش۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خواتین، وہ بنو سعد کی خواتین جو سرداروں کے بچے گود میں اٹھائے جا رہی ہیں، انہیں دیکھا وہ سامنے جا رہی ہے۔ اب یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ، وہ حلیمہ سعدیہ کی سواری بڑی رفتار، یار غلطی ہو گئی بڑی معذرت، بھئی میں کہہ بیٹھا کہ حلیمہ کی سواری، بھئی حلیمہ کی سواری تو اس وقت تھی جب یہ بنو سعد سے چلی، اب یہ سواری حلیمہ کی سواری نہیں، اب تو یہ حبیب کبریا کی سواری ہے۔ اب لوگ وہ خواتین
خواتین جا رہی تھی، یہ سواری بڑی رفتار کے ساتھ ان کے قریب سے گزری. وہ خواتین حیران، انہوں نے پیچھے سے پہچانا، کپڑے پہچانے، لباس پہچانا، اور پیچھے سے آواز دی. یہ حلیمہ محسوس ہوتی ہے، آواز دے کر کہتی ہیں او حلیمہ، او حلیمہ، مکہ میں جا کر سواری بدل لی. اب تو حلیمہ کے ناز دیا آسمان میں. اس نے بھی گردن گھما کر مسکرا کر پیچھے دیکھا. پیچھے دیکھ کر کہتی ہے او میری سہیلیوں، او بنو سعد کی خواتین، مکہ میں جا کر میں نے سواری نہیں بدلی، اس کا سوار بدلا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. مجھے جو حکم ہوا تھا اس کے مطابق چلا ہوں. دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے کہ آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ورنہ بات یہ ہے کہ اس کی تشریحات میں سے بالکل ابتدائی 2 مراحل ابھی آپ کو پیش کیے ہیں. ابھی تو سورج کے حوالے سے پوری کی پوری ٹریل پیچھے پڑی ہے. وہ بشرط صرف زندگی اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ